اچھا لیکن عباس صاحب اب کیونکہ ہم وفاق اور صوبوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو آپ کو بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ پی کے ورسز فیڈرل گورنمنٹ. وہاں وہ جاتے ہیں, وہ گریڈ اسٹیشن کے اوپر کہتے ہیں کہ دعویٰ بول لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے یہاں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ 12 گھنٹے تک کریں, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ایک ڈیمانڈ ہے کے پی کے کی, اس کو جس طریقے سے پورا کیا جا رہا ہے اور جیسے وفاق اس سے ڈیل کر رہا ہے, از دیٹ دا رائٹ وے؟ کیسے اس کو ڈیفیوز کریں سچویشن؟ دونوں غلط ہیں. بجلی کی ڈسٹریبیوشن صوبے کا کام ہے, آئین میں بھی بجلی ان کے حوالے کر دیں. رائٹ. کے پی کو چاہیے ڈسکو آپ لے لیں, کریں بجلی کریں. لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک ہم نے طریقہ بنا لیا ہے کہ ہم ریکوری ہوتی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جن فیڈرز پر لاسز زیادہ ہیں ہم ان کو 16 18 گھنٹے ان کو لوڈ شیڈنگ کریں گے کہ اس سے لاسز میں کمی آ جائے گی. یہ ایک عارضی حل کے طور پر تو درست بات ہے, لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل یہی ہے کہ یہ ڈیوالو کر دیں, بجلی اور گیس جو ہے صوبوں کو دے دیں. آپ بجلی بنائیں, وہ آپ سے لے لیں اور پھر وہ آپ کو رقم ادا کر دیں. نہیں ادا کریں گے تو ان کے این ایف سی ایوارڈ سے کاٹ لیں, ان کو کرنے دیں, ان کا بھی شکوہ دور ہو جائے گا, آپ کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. دونوں طرف سیاست کھیلی جا رہی ہے بس. جی سیاست مکمل طور پہ سیاست, جو علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں. لیکن یہ کام مرکز کا ہے نا کہ سی سی آئی میں ایشوز لائیں, ان ایشوز کو حل کریں. ہم کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے, جھگڑا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا تو ایسے کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں جی, اور وہ عارضی حل ڈھونڈتے ہیں. وہ عارضی, اب کیا ہوگا, آپ جب بجلی وہاں زیادہ سپلائی کریں گے آپ کا نقصان بڑھ جائے گا. نقصان کس کا ہوگا؟ وفاق کا. وفاق کیا کرے گا؟ پھر جا کے قرضہ لے لے گا. قرضہ لے گا تو سود ملک کے لوگ ادا کریں گے ٹیکس کی صورت میں, تو نقصان تو سب کا ہو گیا نا. اچھا لیکن ابھی اس سچویشن کے اندر ہمیں چین بلاتا ہے تو ہم سارے صوبے بیٹھ کے سی پیک کے معاملے کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, which is a good thing, absolutely perfect, کہ سارے صوبے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا ساری جماعتیں انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں کہ کہاں کہاں کون سی چیز امپورٹنٹ ہے. لیکن جب ہمارے اپنے انٹرنل میٹرز آتے ہیں بس صاحب تو پھر اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, یا بلایا نہیں جاتا. کبھی علی امین گنڈا پور صاحب کو انویٹیشن نہیں دی جائے گی, کبھی وہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں بیٹھنا. تو اس سچویشن کو کیسے ڈیفیوز کیا جائے کہ ورکنگ ریلیشن شپ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے صوبے اور وفاق کی وہ تو پوری ہو؟ یہ ایک چھوٹی سوچ ہے. آئین نے بڑا کلیئرلی آپ کی ذمہ داریاں اسٹیبلش کی ہوئی ہیں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ماضی میں بھی ہوا ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کی, ہم حکومت میں تھے تو یہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہاں بلوچستان میں باپ کی حکومت تھی, پھر بھی چلتا رہا معاملہ, کبھی جھگڑے کی بات نہیں ہے. ایشوز کو بیٹھے ریزالو کریں, جو نہیں آتا پھر ٹھیک ہے. رائٹ. اچھا ایس آئی سی کی مخصوص نشستوں کا ایشو چل رہا ہے بس آپ کی نظر میں, کیونکہ ابھی یہ بولا گیا ہے عدالت کے اندر کہ ایس آئی سی نے کیونکہ 24 جنوری تک نشستوں کی اس کے اندر نان مسلمز والی لسٹ نہیں دی ہے, کوئی لسٹ نہیں دی ہے, تو ان کے نان مسلم ممبرز نہیں ایڈ ہو سکتے. یہ صحیح لاجک ہے؟ کہاں سے آ گئی ہے؟ پوری پارلیمنٹ میں ایس آئی سی بیٹھی ہے. ایک اتنی بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی جو جماعت کے طور پہ قائم ہے, تو اس کو ہی دے دیتے, ان کی جو سیٹیں بنتی ہیں ان کو دے دیتے. وہ تو ایس آئی سی کے جھنڈے تلے ہیں نا ابھی. نہیں بھائی, ایس آئی سی کی کبھی کوئی انہوں نے الیکشن جیتا ہے؟ ایس آئی سی کے نام پہ کسی نے الیکشن جیتا ہے؟ اس کی پارلیمانی پارٹی کیسے؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, جو مرضی کرتے رہے. ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے نا. ایک آپ آزادی ہونی چاہیے. لوگ الیکٹ ہو گئے آزاد, کوئی بینگن پہ آ گیا, کوئی کھیرے پہ آ گیا, کوئی ٹماٹر پہ آ گیا, تو اس کے بعد ان کا حق ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جوائن کر لیں. ہم نے کہا نہیں, یہ تو سیاسی جماعت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, چلیں وہ بھی چھٹی ہو گئی, وہ ایس آئی سی بن گئے. تو اب جو لوگ ایس آئی سی میں ہیں, خواتین کی سیٹیں میں ان کا حصہ بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی, لسٹ اب دے دیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم جماعت بھی جوائن نہیں کر سکتے, اور جو جماعت جوائن کی ہے چونکہ اسے لسٹ نہیں دی ہوئی, اچھا چلیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں. پھر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کم از کم میری ناقص عقل میں کہ آپ کسی اور کی سیٹ متناسب نمائندگی کی بنیاد, یعنی متناسب ووٹنگ کی بنیاد پہ, جو تناسب ہے ووٹنگ کا. تو اگر ایک جماعت نے 40% ووٹ حاصل کیے ہیں یا سیٹیں حاصل کی ہیں, اس کو 40% سیٹیں ہی ملیں گی مخصوص نشستوں کی. وہ 41% نہیں لے سکتے, کسی اور جماعت کو نہیں دے سکتے. اگر ان کو نہیں ملی تو کسی اور کو بھی نہیں دینی چاہیے. آپ ان کو نہیں دے, کسی اور کو نہیں دے سکتے. یہ بڑی واضح بات ہے اس میں, کیونکہ یہ بنیادی اصول جو ہے اس کے خلاف ہے. اچھا بس اب لاسٹ کوسچن,
سچویشن میز پہ تو سالو نہیں ہو رہی, میز پہ تو آنے کو کوئی تیار نہیں ہے, اور صورتحال اس طرح کی ہے کہ گورنمنٹ چلانے کے لیے بھی آپ کو ایک سرٹن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہوگی. کیا 5 سال ایسا چل سکتا ہے؟ 5 سال یہ تو اقتدار میں بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ملک چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. اب یقین کریں ایک دن بھی یہ جو آج کچھ ہو رہا ہے ملک چلنا اس کو نہیں کہتے. ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. کیا فکس ڈے ٹو ڈے جو ملک ہوتے ہیں نا یہ نہیں چلتے. امیڈیٹلی کیا فکس کیا جائے؟ امیڈیٹلی سیاسی جمود کو ختم کریں. سیاسی حل ہے. سیاسی استحکام نہیں ہوگا آپ کی کوئی ترقی نہیں ہوگی. یہ سب باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی. اس کے سب سے پہلے اس کے اپنے لوگ انویسٹ نہیں کرتے. اور ہماری آج وہ کیفیت ہے کہ ہمارے لوگ دبئی جا کے انویسٹ کر رہے ہیں. تیسرے بڑے انویسٹر ہیں دبئی میں. لوگ بہت امیر ہیں, ملک غریب ہے. صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کے لوگ اپنے آپ پر یقین نہیں کر رہے. وہ اپنا پیسہ باہر سیف تصور کرتے ہیں. یہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ لیں, لیکن آپ اپنے معاملات کو درست کریں. ان کا قصور نہیں ہے, ملک کی عوام کا قصور نہیں ہے. یقیناً جو یہاں سے باہر پیسہ لے جائے وہ توڑ رہا ہے, قانون توڑ رہا ہے, لیکن آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں قانون توڑنے پہ. یہ آپ کی اتنی صلاحیت نہیں کہ اس کو پکڑ سکیں. جب پکڑ نہیں سکیں گے تو اپنے معاملات کو درست کریں, ملک میں استحکام لائیں تاکہ لوگ یہاں انویسٹ کریں. کوئی شخص باہر انویسٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ مجبور ہیں کہ ہم یہاں پر انویسٹ کریں گے. کوئی نہ انصاف کا نظام چلتا ہے, نہ حکومت کا نظام چلتا ہے, نہ پالیسی ہے. آج پالیسی کچھ اور ہوتی ہے, کچھ اور ہو جاتی ہے. رائٹ عباس صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. ایک بات تو ہے, کنسسٹنسی نام کی فی الحال تو کوئی چیز نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل میچورٹی بھی آنے کی ضرورت ہے. اب دیکھتے ہیں شاہد خاقان عباس صاحب کی 6 جولائی کو جو جماعت آتی ہے عوام پاکستان, وہ کتنی پولیٹیکل میچورٹی لے کر آ سکے گی, یا کوئی پولیٹیکل منظرنامہ تبدیل کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. ٹائم